صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور سے اپنی محبت کا وہ نمونہ پیش کیا ہے کہ بعد کے لوگ اس کا نمونہ اور اس کی مثال نہیں پیش کر سکتے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ایک اداؤں سے محبت قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، جس میں ایسی چیزوں کا ذکر فرمایا جس کی محبت انسان کے دل میں فطری طور پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ 7-8 چیزوں کا اس میں ذکر ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے، اپنی امت سے کو بتلا دیجئے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، تمہارے والدین، تمہاری اولادیں، وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہاری بیویاں، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہارے بھائی، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور وہ مال جس کو تم کما کر جمع کر کے رکھتے ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارے وہ کاروبار جس کے مندہ ہو جانے سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ تمہارے مکانات جن کو دیکھ کر تم خوش ہوتے ہو۔ اگر ان چیزوں کی محبت اللہ اور اس کی محبت کے اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اپنی امت سے کہہ دیجئے فَتَرَبَّصُوا، تو اللہ کی پکڑ کا انتظار کرے، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے۔ اولاد سے محبت فطری ہوتی ہے، اس میں کسی کو بتلانے سمجھانے کی ضرورت نہیں کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ تمہاری بیٹیاں ہیں، ان سے محبت کرو۔ اللہ نے دل کے اندر فطری محبت رکھی، اولاد کی محبت، ماں باپ کی محبت فطری ہوتی ہے، بیویوں کی محبت فطری، خاندان کے افراد سے محبت یہ طبعی اور فطری محبت ہے۔ اپنے مال، اپنے کاروبار، اپنے مکان، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جس کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دل میں رکھی ہے۔ اب محبت ہونا کوئی بری چیز نہیں، لیکن یہاں مطالبہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر کبھی موقع پڑے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا مقابلہ ہو تو اولاد کی محبت، مال کی محبت، ماں باپ کی محبت، خاندان کی محبت یہ پیچھے ہو جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت آگے ہو جائے۔ ایسی محبت ہونی چاہیے، اور یہی وہ محبت ہے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میدان محشر میں شفاعت حاصل ہوگی اور آپ کے دست مبارک سے جام کوثر حاصل ہوگا۔ صحابہ اکرام کو ایسی ہی محبت تھی۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی، اور یہ بڑے مشہور اور ممتاز صحابی ہیں۔ سب سے پہلے
انہی کو اذان کے کلمات اور اقامت کے کلمات سکھلائے گئے تھے۔ جبریل آ کر سب سے پہلے انہی کو سکھلایا تھا، اور انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتلایا کہ یا رسول اللہ آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا تمہارا خواب سچا ہے، اور وہ حضرت جبرائیل تھے جو تمہیں تمہاری اذان اور اقامت کے کلمات سکھلائے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ تعالی حضور سے بے پناہ محبت۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا مدینے میں ایک باغ تھا، اپنے باغ میں یہ پانی دے رہے تھے۔ میں محبت کو بتلا رہا ہوں کہ دیکھو محبت کیسی ہوتی ہے۔ باغ میں پانی دے رہے تھے جیسے باغبان پودوں کے اندر پانی دیتا ہے۔ اتنے میں ان کے صاحبزادے آئے اور ایک بڑے حادثے کی خبر دی اور کہا ابا جان کیا آپ نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے؟ یعنی حضور کے وفات کی خبر سنائی۔ اپنے والد حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی رضی اللہ عنہ، روایت میں آتا ہے کہ یہ برتن لے کر پانی دے رہے تھے، برتن وہیں رکھا، اور رکھنے کے بعد فوراً اپنے دونوں ہاتھ کو دعا کے لیے اٹھایا اور یہ دعا مانگی کہ اے اللہ اس آنکھ نے آپ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کا دیدار کیا ہے، اے اللہ اب آپ کا نبی ہمارے درمیان میں نہیں رہا، اے اللہ آپ ہماری بینائی مجھ سے لے لیجیے۔ آپ کے دیکھنے کے بعد اب ہم کوئی دیکھنا نہیں چاہتے، اب نبی نہیں تو اب ہمیں دنیا اچھی نہیں لگتی۔ یہ محبت کا معیار ہے، ایسی محبت۔ اور صحابہ تو مستجاب الدعوات تھے، فوراً دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور فوراً دونوں آنکھ کی روشنی چلی گئی، اور جب تک زندہ رہے بینائی نہیں آئی۔ ایسی عقیدت، ایسی محبت تھی صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت اللہ والے بزرگ تھے، صحابی نہیں بن سکے، حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور آپ پر ایمان لے آئے۔ بہت مشہور نام ہے، شاید آپ نے سنا بھی ہو، حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرن یمن کا ایک علاقہ ہے، وہیں کے رہنے والے تھے، اس لیے قرنی کہا جاتا ہے۔ ان کو اطلاع ملی کہ مدینے میں ایک اللہ کے پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ نے ان کو ایمان عطا فرمایا اور غائبانہ طور پر ایمان لے آئے، مدینہ آ نہیں سکے، حضور کی زیارت نہیں ہو سکی، لیکن حضور کے زمانے میں ایمان والے تھے۔ اب کیوں نہیں ہوئی اسے بھی سمجھیے۔ ان کی والدہ تھی بڑی ضعیف، مجبور، اور اپنی والدہ کی خدمت میں تھے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ان کی فضیلت بیان فرمائی کہ اویس نام کا ایک شخص ہے جو مجھ سے بڑی محبت رکھتا ہے فلاں جگہ، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو تو ان سے دعائیں کرانا، ان سے دعا لینا۔ اگرچہ صحابی نہ ہو سکے لیکن مقام بہت بلند ہے۔ ان کے بارے میں ایک بات آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ احد میں
جو غزوہ سن 3 ہجری میں یعنی مدینہ ہجرت کے تیسرے سال سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ احد مدینہ کی آبادی سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو حج اور عمرے کی سعادت عطا کی ہے وہ جانتے ہیں، وہ احد جا کر دیکھ چکے ہیں۔ وہیں مقابلہ ہوا تھا جس میں 70 صحابہ کرام کو شہادت ملی تھی، جس میں آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بڑی بے دردی کے ساتھ، مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میرے چچا سید الشہداء ہیں، تمام شہیدوں کے سردار۔ دشمن 1000 3000 کی تعداد میں، صحابہ تعداد کے اعتبار سے بھی کم، ہتھیار کم، بڑا زبردست مقابلہ ہوا۔ دشمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا۔ اللہ کے پیغمبر غزوہ احد میں ایک گڈھے میں گر پڑے اور گرنے سے آپ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے، چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی صاحبزادی پانی لاتی اور دھوتی اور خون رکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ بہرحال 2 دانت آپ کے شہید ہو گئے غزوہ احد میں۔ حضرت اویس قرنی یمن میں ہے، قرن میں ہے، وہاں انہیں پتہ چلا کہ جنگ کے میدان میں میرے آقا کے دانت 2 ٹوٹ گئے۔ یہ معلوم نہیں ہوا کہ کون سا ٹوٹا، 2 دانت ٹوٹ گئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت اویس قرنی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت تھی کہ انہوں نے اپنے منہ کے سارے دانت نکلوا لیے، صرف یہ سوچ کر کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ میرے محبوب کا کون سا دانت ٹوٹا ہے، کون سا دانت ضائع ہوا، اس لیے سارے دانت نکلوا لیے۔ یہ اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ماں سے، باپ سے، ہر چیز کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کیا کھاتے ہیں صحابہ کو وہ کھانا پسند۔ یہی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کدو پسند نہیں تھا، کدو، لوکی حضور کو بہت پسند تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی سالن ایسا آتا جس میں کدو پڑا ہوتا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ انگلی سے چلا چلا کر اسے لیتے اور اس کو بڑے شوق سے کھاتے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے پسند نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے آقا کی پسند دیکھی کہ آقا کو اتنا پسند ہے، تو فرماتے ہیں کہ میری پسند بن گئی، اب مجھے بھی رغبت ہو گئی، اور کہتے تھے یا لکی شجرتن ما احبکی الا لحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکی۔ اے سبزی، اے درخت، تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا قسمت والا ہے کہ اللہ کے نبی کو تو مجھے بہت پسند تھا اور نبی کی پسند کی وجہ سے تو مجھے پسند ہو گیا۔ میں نے اپنے مشائخ کے یہاں دیکھا ہے، بالخصوص خانوادہ مدنی میں حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ کا دسترخوان بھی دیکھا، اور آپ کے بعد جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم کا دسترخوان مسلسل دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ حیرت ہوتی ہے، کوئی سالن ایسا نہیں ہے جس میں کدو نہ ہو۔ آپ حیرت کریں گے، مرغ بنا ہے اس میں بھی کدو، دال بنی ہے اس میں بھی کدو، گوشت بنا ہے اس میں بھی کدو، اور رغبت سے بڑے شوق سے اٹھا اٹھا کر کھا رہے۔ یہ سنت سے محبت کی بات ہے۔
کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بہت پسند تھی، اس لیے نبی کی جو پسند ہے وہ ہماری پسند ہے۔ اور اطباء بھی فرماتے ہیں، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ یہ وہ سبزی ہے جو جسم کے لیے بہت مفید ہے، بہترین سبزی۔ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ میرے بھائی، جب تک نبی سے محبت نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ صحابہ تو ایسی محبت کی مثال پیش کر کے چلے گئے کہ ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ تو پہلے نبی کی سنت اور نبی کی اطاعت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ دیکھو ایک مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ نبی کا چہرہ اور نبی کی شکل بناؤ تو نبی کو کتنا پسند آئے گا اور نبی سے کتنی محبت ہوگی۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ راستے میں کہیں جا رہے ہوں اور آپ کا کوئی بیٹا ہو، وہ اس وقت ساتھ میں نہ ہو، آپ کا بیٹا ہے، راستے میں جا رہے ہیں، کوئی بچہ آپ کو نظر آ گیا، آپ رکتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ اس سے پوچھیں، اس سے کچھ بات کریں، حالانکہ وہ آپ کو نہیں جانتا نہ آپ اسے جانتے ہیں، لیکن دل مائل ہوتا ہے، اس سے بولنے کا جی چاہتا ہے، اس کے قریب جانے کا جی چاہتا ہے، اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے کا جی چاہتا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ یہ لڑکا میرے لڑکے سے بہت تیز ملتا ہے۔ اگر آپ کے بیٹے جیسا کہیں مل جائے، آپ کی بچی جیسا کوئی کہیں مل جائے تو آپ کا دل اس کی طرف کھینچے گا، بولنے کا جی چاہے گا، اور آپ یہی کہیں گے کہ یہ تو بالکل میرے فلاں بیٹے سے مل رہا ہے، میری فلاں بچی جیسا ہے، تو دل میں محبت آ جاتی ہے۔ میرے بھائی، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کریں گے، آپ کی شکل بنائیں گے، آپ کا پہناوا پہنیں گے، تو یہ بتاؤ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے محبت نہیں فرمائیں؟ اگر انجان بلڑکا مل جاتا ہے جو آپ کے لڑکے جیسا ہوتا ہے تو آپ کا دل کھنچتا ہے، بات کرنے کا جی چاہتا ہے۔ تو اگر ہم نبی والی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی شکل صورت اور آپ کی سنت کو اپنائیں، اٹھنے بیٹھنے بول چال، اللہ کے پیغمبر کی ایک سنت تھی بات چیت میں، آپ جب بات کرتے تھے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، چہرہ بگاڑ کر نہیں کبھی بات کرتے، غصے والے چہرے کے ساتھ نہیں بات کرتے تھے، آپ کے چہرے پر تبسم ہوتا تھا چاہے کوئی ہو۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب بھی بات کرو تو ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، اس لیے کہ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ بہت سے لوگ بڑے روب میں ہوتے ہیں، کسی کو اپنے مال، کسی کو اپنا حسن و جمال، کسی کو اپنی طاقت، کسی کو اپنا عہدہ کے روب میں ہوتے ہیں۔ میرے آقا کی سنت یہ نہیں، یہ سب چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں۔ میرے آقا کی سنت، مسجد میں آؤ داہنے پاؤں سے آؤ، مسجد سے باہر جاؤ بائیں قدم سے جاؤ، استنجا خانے میں جاؤ بائیں قدم سے جاؤ، استنجا خانے سے واپس آؤ بائیں قدم سے واپس آؤ۔ دیکھو یہ نبی کی سنتیں ہیں چھوٹی چھوٹی، لیکن نبی کی سنت سے محبت کرو گے، نبی سے محبت ہوگی اور نبی سے محبت ہو جائے گی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ نہ طاعت پر بھروسہ ہے، نہ زہد و اتقاء پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔